الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ یہ آیت ہر زمانے میں بے دین، گمراہ، فرقہ پرست اور جماعتی لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ یہ سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم کے ساتھ یہ بیان کیا کہ دیکھو کیا ہے وہ احکام، واعتصموا، سب مل کر۔ اعتصام کسے کہتے ہیں؟ اعتصام کے معنی ہے پکڑنا، لیکن اس میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، ورنہ عربی میں خضوع کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پر واعتصموا بحبل اللہ۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک تمثیل کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے۔ یہاں پر بکتاب اللہ کا بھی لفظ آ سکتا تھا، لیکن اس میں جو معنی اور مفہوم ہے اس کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے ذریعے سے حبلم یعنی رسی کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے آپ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سب کے سب، کوئی جماعت نہیں، کوئی فرد نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی گروپ نہیں، بلکہ سب لوگ مسلمان ہیں۔ لہذا فرقہ واریت سے نکلنے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو، فرقوں سے نکلو۔ اب آپ دیکھیے قرآن جو ہے حبل اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ چنانچہ ترمذی کی ایک روایت ملتی ہے، اس میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، القرآن هو حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ القرآن واضح ہو گیا، حبل اللہ کیا ہے؟ القرآن، قرآن کیا ہے؟ حبل اللہ الممدودہ۔ ممدود کہتے ہیں عربی میں لمبی، طویل، وظل ممدود۔ سورہ واقعہ میں دیکھیے آپ، لمبے لمبے سائے۔ القرآن ہوا حبل اللہ، قرآن ہی اصل میں اللہ کی رسی ہے۔ ممدود یعنی لمبی ہے، چھوڑی گئی ہے۔ کدھر سے؟ من السماء، آسمان سے چھوڑی گئی ہے۔ اور کہاں تک ہے؟ الی الارض، زمین تک ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ حبل اللہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم کی، اس میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انی تارک فیکم، اے لوگوں میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ہوا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہوا حبل اللہ، اور وہ اللہ کی رسی ہے۔ من اتبعہ، جو کوئی بھی اس کا اتباع کریں گا، اس کتاب کا، کانا علی الہدیٰ، وہ ہدایت پر رہے گا۔ ومن ترکہ، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا، کانا علی الضلالہ، وہ گمراہی پہ رہے گا۔ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد کہ قرآن کو تھامو، اگر اس کے مطابق تمہارا عمل ہے تو تم ہدایت پر ہے، یہ کسوٹی ہے یہ، اور اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اعمال اس کے برخلاف ہے، کانا علی الضلالہ، یقیناً وہ گمراہی پر ہے، وہ ہدایت پہ نہیں ہو سکتا وہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم کی، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ابشروا ابشروا ابشروا، بشارت لو بشارت لو بشارت لو، خوشخبری لو۔ کیا ہے وہ؟ ان ھذا القرآن سبب، بے شک یہ قرآن، ان ھذا القرآن سبب، سبب کہتے ہیں ذریعہ، واسطہ، کنیکشن۔ بے شک یہ قرآن جو ہے ایک ذریعہ ہے، ان ھذا القرآن سبب ترفعہ بید اللہ،
جو قرآن ہے اس طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی قرآن کا جو ایک سرا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ طرفہ بِأَيْدِيكُمْ، اور دوسرا جو سرا ہے وہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، عوام الناس کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے آپ کنیکشن کیسا مل رہا ہے اللہ اور بندے کا۔ قرآن اس طرح جوڑ رہا ہے بندوں کو کہ اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تم لوگوں کے پاس ہے نا ہمارے پاس، تابدانوں میں رکھی ہوئی ہے، جوزدان میں رکھی ہوئی ہے، برسا برس سے جب سے ہم خرید کے لائے ہیں رکھی ہوئی ہے، ذرا نکالیے، تھامیے، دیکھیے، پھر کنیکشن بندہ اور اللہ کا کس طرح جڑتا ہے۔ ہمارے پاس ہماری زندگی میں قرآن کا کنیکشن اللہ سے نہیں ہے، کٹا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جو تمہارے ہاتھ میں اللہ کا یعنی جو سرا ہے اور وہ سرا تمہارے پاس بھی ہے قرآن کا، تو ابھی سے کیا کرو، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تو تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ تمسک کہتے ہیں پکڑ لینا اور تھام لینا، جیسا کہ سورہ زخرف میں ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو حکم دے رہے ہیں کہ جو وہی جو قرآن تم پر نازل کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہی حکم اللہ کے رسول ہمیں دے رہے ہیں، کیا ہے، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، چھوڑو مت، زیر سایہ قرآن کے زندگی گزارو، تو ہو گیا کیا، فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، وَلَن تَهْلِكُوا، اور نہ کبھی ہلاک ہوں گے، بَعْدَهُ أَبَدًا، اس کے بعد یہ فارمولہ ہے۔ اگر تم قرآن کو پکڑ لیں گے، تھام لیں گے، تو وَلَن تَضِلُّوا، کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وَلَن تَهْلِكُوا، نہ کبھی ہلاک ہوں گے اس کے بعد۔ آج مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، لوگ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ بھئی ہم پستی میں گر گئے، ہمارے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گئی، اور قرآن کا چھوٹنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم اب اس وقت راشن کارڈ کے، آدھار کارڈ کے مسلمان ہیں، اس سے بڑھ کے ہمارے پاس مسلمانیت کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ثبوت ہے کہ ہم نام مسلمان ہیں اور جو ہے نا اس کی سند پیش کر سکتے ہیں اس طرح سے، لیکن یہاں جو بتایا جا رہا ہے کیا ہے، وہ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو تھام لو، قرآن آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، قرآن جو ہے آپ کو ہر زاویے سے، ہر اینگل سے گائیڈنگ کریں گا، آپ اسے زیر سایہ، اس کے زیر سایہ زندگی گزارنا ہے۔ ترمذی کی ایک طویل روایت ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ان قریب جو ہے فتنے شروع ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ فتنوں سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ آپ نے کیا فرمایا، دیکھیے آپ، کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم، اللہ کی کتاب اللہ فیہ، اس کے اندر نبا کہتے ہیں خبر، حال، اسی سے نبی ہے یعنی خبر دینے والا۔ کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے جو تمہیں پچھلے لوگوں کی خبر دے رہی ہے۔ دیکھیے آپ، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے پورے پیغمبروں کے حالات جس میں ہم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ بار بار بتائے ہیں، تلک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہم نہیں تھے۔ اس لیے کیا ہے، قرآن بار بار یہ کہتا ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون یتفکرون یفقہون یعقلون، یہ کیا ہے، یہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ گزرے ہوئے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہے، وہ خبر ما بعدکم، تمہارے بعد کے اور پہلے کے حالات ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کے حالات ہیں۔ قرآن 3 زمانے پیش کرتا ہے، ایک زمانہ وہ جو پچھلا تھا جس میں ہم نہیں تھے، پھر یہ موجودہ وقت، اور سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے قرآن آنے والی زندگی۔ وہ زندگی کون سی ہے، حیات بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ جنت کے حالات ہیں، مرنے کے بعد تفصیل سے ہے، قیامت کے حالات ہے،
اور کیا کیا ہوگا میزان میں، اور پھر جنت کی نعمتیں، دوزخ کے حالات، یہ تمام حالات ابھی جو ہے رونما نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم نہیں دیکھے، ہم یہ سابقہ نہیں پڑھا، لیکن بات بندے کے تمام چیزیں دیکھ لیں گے۔ اس لیے بتا رہا ہے کہ ما کان قبلکم و خبر ما بعدکم، قرآن سب سے بہترین اخبار ہے، یہ سچا اخبار ہے۔ خبر کے معنی کیا ہے؟ خبر دینا کیا ہے؟ اخبار، مکمل تفسیر۔ اور ہم جو ہے کبھی کھول کے جو ہے ہمارے متعلق کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور جو ہے نا ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہی کہ کبھی معمول بنا لے کہ کم سے کم 2 آیات قرآن کے، 3 آیات، کتنا ٹائم لگیں گا؟ 5 منٹ نہیں لگتے۔ قرآن میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ 23 سال میں نازل ہوئی قرآن، 23 سال کا عرصہ لگا۔ کافروں کا قول تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافروں کا یہ قول تھا کہ قرآن جو ہے ایک نازل کیوں نہیں ہو رہا، ایک نازل ہو جانا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ قَالَ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اس لیے نازل نہیں کر رہے ہیں، عمل مشکل ہو جائے گا، رفتہ رفتہ صحیح، 23 سال لگے ہیں۔ اگر روزانہ 2-3 آیتیں بھی اگر ہم اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لے کہ پڑھے بغیر نہیں نکلیں گے، 17-18 سال میں ختم ہو جاتی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 6000 چلر آیتیں ہیں، 15 سال کے اندر ختم ہو جاتی۔ پھر ہم قرآن سے دوری کبھی نہیں رہیں گے، قرآن سے وابستہ رہیں گے ہم۔ اس لیے اللہ اس کے بعد جو حدیث میں آیا ہے، یہ جو خصوصیت ہے قرآن کی عظمت، وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، یہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر تمہارے حالات ہیں، تمہارے اپنے مسائل ہیں، تمہارے معاملات ہیں، ماں باپ کیا ان کے لیے کیا حق ہے، اولاد کے کیا حقوق ہے، پھر دیکھیے آپ طلاق ہے، نکاح ہے، اور پھر وراثت ہے، تقسیم ہے، سزائیں ہیں، زنا کی سزا، اور پھر جو ہے قتل کی سزا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اپنے حالات ہے۔ وہ حکم ما بینکم، تمہارے حالات ہے۔ قرآن بھی اسی بات کی تصدیق کر رہا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجے ہیں، اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اس میں نہ صرف تمہارے معاملات ہے، آپسی حقوق ہے، بلکہ یہاں تک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تم اب اس وقت دنیا میں کامیاب ہونے والے ہیں یا ناکام ہے، جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اس آیت میں غور کرتے ہوئے کسی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنا ذکر ہے۔ میں سوچ میں لگ گیا کہ میں اپنا ذکر کیسا تلاش کروں۔ وہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ دیکھے کہ میرے جو کچھ اعمال اب تک تھے اس کو میں قرآن پہ رکھ کے دیکھوں۔ جب دیکھے کہ نیکوکاروں کی لسٹ ہے، جو جنتیوں کی لسٹ ہے، اس میں دیکھے تو یہ معلوم ہوا کہ ان کے عمل کم ہے، وہ لوگوں کی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوزخیوں کی لسٹ دیکھیں، چونکہ قرآن بول رہا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس میں۔ پھر جب دیکھے تو وہ برائیوں میں بھی انہوں نہیں ہیں۔ پھر جب دونوں کے درمیان میں دیکھے، جو ابھی کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن کامیابی کے کنارے پر ہے، اس میں پائے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو ہے قرآن، جب ہم اپنے اعمال کو قرآن کے سامنے پیش کر کے دیکھیں گے تو پھر پتہ لگ جاتا کہ ہم کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ حکم ما بینکم، اس کے بعد یہ ارشاد اللہ کے رسول کا، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ قرآن جو ہے جو بھی بیان کرتا ہے وہ ایک فیصلہ کن ہے، قطعی بات ہے، اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ بلا شبہ قرآن جتنے وعید نازل کیا ہے وہ برابر وقوع پذیر ہو کے رہیں گے، وہ برابر تعاقب پائیں گے۔ اس میں جو ہے ہنسی مذاق نہیں۔ سورہ تاریخ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک اس کا قول فیصلہ کن ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، ہم اڑا دے رہے ہیں۔ ہر وعید ہمارے کان سے ایسا داخل ہوتی ہے پھر نکل بھی جاتی ہے، گویا کہ ہم اتنے سند ہو گئے ہیں کہ کسی سخت سے سخت وعید کا بھی جو ہے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، دراصل جو ہے ہم حساب کا یقین نہیں ہے، ہم دیکھا جائے گا۔
اس وقت امت مسلمہ دو چیزوں کی وجہ سے بے عمل ہو گئی ہے اور کاہل ہو گئی ہے عمل کے اعتبار سے. دو چیزیں جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، وہ رواج پا گئے. وہ دو چیزیں کون سے ہیں؟ ایک ہے عمل کی جگہ ایصال ثواب آ گیا، جبکہ قرآن سے قطعی ثابت نہیں ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب جب جگہ لے لیا تو پھر کسی کو بھی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی آئیں گا پڑھ لیں گا. میری قرآن مسجد کا امام آئیں گا، پڑھیں گا، پارسل بنائیں گا، بھیج دیں گا. بلا اس کو مرنے کے بعد آئیں گا، سودا طے ہوں گا. کتنے 1000 10,000 ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد ایک 20-30 دن میں وہ بھیج دیں گا. کیا وہ مردہ جو ہے، جو احکام اس قرآن میں تھے، وہ کسی آیت کے عمل کا مستحق ہے؟ کر سکتا مکلف ہے؟ نہیں ہے. سامنے والا کیا دیکھیں گا؟ غیر قوم کے سامنے جو ہے اس کا کیا تاثر جائیں گا کہ قرآن بھی ایک ایسی چیز ہے اس کا ثواب خریدا اور بیچا جا سکتا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام میں، یہ ہے. ہم کچھ نہیں کریں گے. اگر یہ جو ہے واقع دین کا حصہ ہوتا تو پھر جتنے بے عمل لوگ مر گئے ہیں، بغیر پڑھے لکھے لوگ مر گئے ہیں، اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کسی کو بھی لا سکتے ہیں. امام، ایک امام کی بات کر رہے ہیں آپ، ایک قرآن کی بات کر رہے ہیں. 10 قاریوں کو لاتے، 10 حافظوں کو لاتے، بولتے کہ پورے دے دو. بلکہ جب سے سیکھے ہیں نا، پورے دے دو، ڈالو اکاؤنٹ میں. کیا وہ کامیاب ہو جائیں گا؟ وہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کیا، دوسرے کا عمل نہیں. قرآن میں کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. ان احسنتم لانفسکم، تم نیکی کریں گے تو وہ تمہاری ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن ہم بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایک بات کیا ہے؟ دیکھیے آپ، وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن ہنسی مذاق نہیں ہے، فیصلہ کن بات کرتا ہے. لیکن اس کے برخلاف ہماری زندگی ہے، یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں. اب اس کے بعد جو آیت ہے دیکھیے آپ، وہ حدیث کا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ خَصَمَهُ اللَّهُ، جو کوئی بھی قرآن کو ایزی لے لیں گا، آیت آنے کے بعد سن کے اعراض کریں گا، منہ پھیر لیں گا، وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، دیکھیں گے ابھی سے کیا ہے، جوانی ہے، بڑھاپے میں کریں گے، آخر وقت میں کریں گے. یہ شیطان ہماری فکر، شیطان جو دھوکہ دیا ہے وہ یہی ہے. کیا ہے؟ آخر وقت میں جو ہے گمراہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی سے کر لیں گے تو پھر ہم گناہ نہیں کر سکیں گے. نہیں، یہ ہے کیا ہے اس میں جو بتایا گیا ہے، وَمَن تَرَكَهُ، جو کوئی بھی ترک کر دیں گا قرآن کو. یہاں دیکھیے آپ، ترک کے معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینے کا ہے. خَصَمَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو برباد کر دے گا. جیسا کہ دوسرے آیتوں میں ہے، وَكَمْ خَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، سورہ انبیاء میں ہے، ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جو ظالم تھی. خَصَمْنَا کے معنی برباد کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اتباع کرو اس قرآن کا. اسی حدیث کے ٹکڑے کی یہ آیت جو ہے نا تشریح کر رہی ہے. وَاتَّبِعُوا، تھام لو، پکڑ لو، جیسا وَاعْتَصِمُوا کے الفاظ سے اسی وزن کے الفاظ ہے، اور فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. وَاتَّبِعُوا احسن، سب سے بہترین کتاب، ما انزل الیکم، جو نازل ہوئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تمہارے اوپر ایک اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، تم کو شعور بھی نہیں. آج جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کسی طریقے سے عذاب برابر آ رہے ہیں، اور ہم جب عذاب آتا ہے تفسیریں چلتے ہمارے، رجوع اللہ نہیں ہوتے. ترکی میں عذاب آ گیا، ہاؤ بھائی ترکی میں عذاب آیا اور ہم سنے وہاں کے لوگ بہت گناہ گار تھے، ہم بہت صحیح ہیں. قبرستانوں میں دیکھیے آپ جا کے، مرنے والے کیا ہے، نہیں وہ پیتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ فلانا تھا، وہ بیماری آئی تھی فلانا، ہم کو نہیں آئیں گی موت. یعنی عبرت کی جگہ بھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے صرف افسانے چلتے. میں
آج دیکھیے آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیے آپ جنت کس کی؟ جنت ہماری مسلمانوں کی، دوزخ کافروں کی۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ یہ جو بے عمل ہوئے نا، ایک ایصال ثواب، دوسرا جو ہے شفاعت کا نظریہ، جبکہ قرآن میں جا بجا شفاعت کے متعلق ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر میں عذاب نازل کرنے کا پروانہ جاری کر دیا، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو دوزخ سے نکال سکتے؟ کلیئر بات ہے۔ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ آیت اکثر ہمارے علماء نہیں سناتے، بلکہ ہم کو اور غفلت کے پردے اڑا کے سلاتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ کیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آ کے؟ ہر بچے کو اٹھا کے پوچھو آپ، ہر انسان کو پوچھو اٹھا کے، کیا کہے گا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سفارش کریں گے، لفظ مسلمان ہونے کے ناطے ہم جنت میں چلیں گے۔ کیا کریں گے؟ سفارش، شفاعت۔ یہ آیت کیا بول رہی ہے؟ شکایت کریں گے۔ دیکھیے آپ، وقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، بے شک میری قوم قرآن چھوڑ دی تھی، مہجورہ چھوڑ دی تھی۔ اللہ کے رسول میدان قیامت میں آ کے اپنی ہی امت کے خلاف میں یہ شہادت پیش کر رہے ہیں کہ میری قوم قرآن چھوڑ دی تھی۔ اچھا، شکایت کرنے والے کوئی عام مسلمان نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، امت کا رسول ہے۔ دیکھیے آپ، اب کیا ہونا؟ اوسان ختم ہونے کی بات ہے۔ ہم جو سمجھ رہے تھے کہ آئیں گے، بخشائیں گے، ہم چاہے کیسے بھی اور وہ کیوں ہوا یہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس ممبروں سے ایسے جھوٹے قصے سنائے جاتے، ایسے واقعات سنے جاتے، چھوٹے سے ایک چھوٹا سا عمل جنت، چھوٹی سی دعا جنت، سمجھے آپ؟ بالکل چھوٹے موٹے باتوں پہ جب ہمارے کو ایسا سنا دے رہے ہیں کہ آئیں گے، قیامت کا میدان رہیں گا، قوالیوں میں تک ہے کہ رسول کو دیکھا نہیں جائیں گا، فلانا فلانا، جب یعنی ہر مسلمان یہ امید لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری بخشش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئیں گے اور ہو جائیں گا۔ اسی لیے ہم عمل سے دور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ سجدہ، آیت نمبر 22، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس کو اس کے رب کی آیتوں سے بار بار نصیحت کی جا رہی ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے آپ، یہ کافروں کے حق میں نہیں آیت، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، وہ سن کے اعراض کر رہا ہے۔ اعراض مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، بعد میں دیکھیں گے، ابھی سے نہیں۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ایسے مجرموں سے تو ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ یہ کون ہے یہ؟ وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ خَصَمَهُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے اعراض کر کے قرآن کو جو ہے نا انجان بن کے نظر انداز کر دیے ہیں۔ اس حدیث میں ایک اور صفت بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، قرآن کے ہوتے پر وَمَنِ ابْتَغَىٰ الْهُدَىٰ، جو کوئی بھی ہدایت چاہے گا، فی غیرہ، اس قرآن کو چھوڑ کر، یعنی ہدایت تلاش کریں گا قرآن میں، قرآن کو چھوڑ کر، فی غیرہ اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ، خود اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا۔ اب وہ گمراہ انہیں نہیں، اس کو دوسرے راستے پہ چھوڑ دیں گا، نولیہ ما تولی، جس راستے پہ جانا چاہتا ہے اس راستے پہ، وہ نصلیہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ آیت اس وقت اس زمانے میں ہماری، یہ حدیث کا ٹکڑا اس زمانے میں ہماری گمراہی کا واضح بیان ثبوت ہے۔ آپ دیکھیں گے ہماری گمراہی اگر ہوئی ہے، سب سے بڑی گمراہی وہ یہی ہے کہ اصل جو کتاب ہدایت کی اللہ تعالیٰ نازل کیا تھا، اس کو ہم رکھ دیا ہے۔ ہماری جو ہے بس وہ تلاوت رہ گئی ہے، کوئی مر گیا یا پھر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کو بغیر سوچے سمجھے تلاوت کر لینا۔ لیکن ہدایت کی کتابیں مساجد میں دیکھیے آپ، کون سے کتابیں ہیں؟ جماعتی کتابیں ہیں، مسلکی کتابیں ہیں، اور جو ہے نا
جو قرآن سمجھ کے پڑھنے کا حکم ہے، جس قرآن کو آپ پیروی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ سب کتابیں، کیا یہ کتابیں لا ریب کی لسٹ میں آتے ہیں؟ اس کی کوئی صداقت ہے؟ نہیں۔ پھر یہ کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہدایت کیسا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتایا ہے قرآن نازل کرنے کے بعد ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہدی للناس ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے بہتر ہے۔ جب قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ہدایت اگر ملیں گی تو اسی کتاب کے ذریعے سے ملیں گی۔ ہم اس کتاب کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں برسہ برس سے طاقوں میں رکھ دیے ہیں، اور پھر کبھی یہ کھلنے کا نام نہیں۔ جب ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ قرآن کو جو ہے دوسروں تک کیسا پہنچیں گے؟ یہ کیسا جائیں گا؟ کیا حکم ہے؟ دیکھیے آپ، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، لینذروا بہ، تاکہ لوگ ڈرائے جائیں، ولیعلموا انما هو الہ واحد، جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ ان کا الہ، ان کا معبود ایک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ ہم پہلے مسلکی جھگڑوں سے نکلنا، فاتحہ غیر فاتحہ پہ لڑنا، اور جو ہے ایک دوسرے کو کافر بولنا، ایک دوسرے کے کتابوں کا انکار کرنا۔ آج جو ہے مسلمان سلام بھی کر رہا ہے تو جماعت کے وضع خطا کو دیکھ کے کر رہا ہے، کپڑے چینج ہو گئے، مساجد چینج ہو گئے، سمجھے آپ؟ قرآن بھی لینے گئے تو سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ کس کی لینا بھائی، کس کی پڑھنا۔ جب مسلمان یہاں تک چلے جائیں گے پھر ہدایت کیسا ملے گی؟ نہ اس قرآن سے اب اس وقت اللہ ماشاء اللہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ یہ کتاب دوسروں تک پہنچا کے ان کو مواقع دے رہے کہ آؤ اسلام میں داخل کرو، بلکہ ہمارے مولویاں بعض حضرات تو ٹی وی چینلوں پر آ کر کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ وہ بیچارہ اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی اسلام کا اگر محبت ہے اسلام سے، وہ بھی انکار کر دے۔ اتنے سخت الفاظ، میں مسلمان تو کافر۔ آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ آپ کا وجود کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ کیا بولے؟ اخرجت للناس، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تمہارا وجود تمہارے لیے نہیں ہے، تم دوسرے قوم کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول کو کیا فرمائے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا، آپ کے اوپر جو قرآن کے احکام کی ذمہ داری ہم ڈالے ہیں وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب اس کے بعد جو الفاظ ہے وہ آپ کے میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کریں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، رسالت کے حقوق کا ادا نہیں کریں۔ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجے تھے نا، وہ مقصد ادا نہیں ہوا۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کس کام کے لیے؟ آپ کو لوگوں کے لیے بھیجے تھے، جاؤ یہ تعلیمات دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہی ہے نا آیت میں، وہ سورہ مائدہ میں، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر نہیں پہنچائیں گے، آپ رسالت کے حق ادا نہیں کرے تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول کے بعد ہم بنے نا مسلمان، حامل کتاب، اب ہم بنے نا، ہم مسلمان ہوئے کتاب پر ایمان لا کے۔ پھر یہ کتاب کے تعلیمات ہم دوسروں تک نہیں پہنچائیں، ہماری مسلمانیت ہے نہیں ہے، چلے گئی۔ دوسروں کو کیا مسلمان بناتے، کیا تعلیمات دیتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے مطابق خود ہمارا طرز عمل نہیں ہے، ہماری زندگی قرآن کے خلاف ہے، تو لہذا کیسے جائیں گے اس کے؟ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، حکم ہو رہا ہے حدیث میں کہ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ متین کہتے ہیں مضبوط، اِنَّا قیدی متین، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ میرا داؤ بہت مضبوط ہے۔ کیا ہے یہ؟ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی رسی اتنی مضبوط ہے کہ سب انسان آپ پکڑنے سے بھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ لن فسام لہا، کئی جگہ قرآن میں ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی منقطع ہونے والی نہیں ہے۔ یہ قرآن کو ایک دفعہ تھام لو، قرآن آپ کو نہیں چھوڑتا، الا یہ کہ آپ خود اسے پیچھا چھڑا لو۔
اگر آپ تھام لیں گے آپ کی پوری زندگی میں انہیں گائیڈنگ کریں گا. گویا کہ اب اس وقت قرآن اس امت کا زندہ رہبر ہے، زندہ رہنما ہے. آپ کے ساتھ ہے، ایک رہبر ہے، زندہ رہبر ہے. دیکھو آپ، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی ایسی بات ادھوری چھوڑی نہیں. وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تمہاری طرف جو قرآن نازل کیے یہ ہر چیز بیان کرنے والی ہے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. یہی ہے کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ ذکر ہے. ذکر قرآن کو بولے ہیں اور ذکر کے معنی ہے نصیحت. یہ حکمت بھری کتاب ہے، نصیحت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر، یہ نصیحت ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھنے والا ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ جو ہے حکمت سے، نصیحت سے بھری پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ نصیحت کب قبول ہوں گی؟ خود قرآن بیان کرتا ہے، سورہ قاف آیت نمبر 37، اِنَّ فِي ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، بے شک اِنَّ فِي ذَلِكَ، اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ اس قرآن میں اِنَّ فِي ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، دیکھیے آپ، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے، لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، جو عقل رکھتا ہے، او أَلْقَى السَّمْعَ، جو کان لگا کے سنتا ہے، وَهُوَ شَهِيدٌ، جب قرآن سنائی جائے، قرآن پڑھی جائے یا اس کے آیات پیش کیا جائے تو پھر وہ اسی وقت اثر انداز ہو سکتی ہے آیت، جبکہ آپ بھرپور طریقے سے دل جوئی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اگر کان لگا کے اس کو سن رہے ہیں. لمن کان لہو قلب او ألقى السمع، یا کان لگا کے سن رہے ہیں، وَهُوَ شَهِيدٌ، حاضر دماغی سے نہیں میں ادھر تھا، میں خیالوں میں تھا، نہیں. اس طریقے سے کریں گے تو یہ نصیحت بھی بنیں گی اور جو ہے یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنیں گی. صرف تراویحوں میں سننے سے، یہ جو تراویح ہے اور تراویحوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ پوری دنیا میں جائزہ لیجئے اور ہندوستان میں بھی دیکھیے آپ، یہ جو جس طریقے سے بعض مساجد میں قرآن کی تلاوت یعنی تراویحوں میں کی جا رہی ہے، وہ یہاں تک آ گئی انتہا درجے کہ اب اس وقت ایک رکعت میں بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے، ایک ہی رکعت میں. یہ جو ہے سماعت قرآن ہے یا توہین قرآن ہے؟ کیا یہ اس طریقے سے نازل ہوا؟ میں بتایا 23 سال لگے ہیں، ہم جو ہے بس مساجد سے بھی اعلان ہو رہا 3 دن کے اندر، 2 دن کے اندر، ایک شبی شبینہ، 2 سے شبی شبینہ جا رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ایک لفظ کسی کے جو ہے نا پلے نہیں پڑ رہا. یعلمون تعلمون سے ہٹ کے کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. سن لیے کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کس سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پیغام کس کے لیے ہے؟ بندوں کو دے رہا ہے. اس طریقے سے نازل ہوا. اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسا پڑھ کے سنائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بھائی ایسی دیکھ، اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس میں حکمت بھری باتیں ہیں، ہر بات میں نجات ہے، نجات کا راستہ ہے، اور پھر جو ہے نا ایسے عبرتناک واقعات ہے. آپ اس اسپیڈ سے پڑھیں گے تو پیچھے والے کیا سمجھیں گے؟ اچھا کسی مدرسے میں آپ دیکھیں، کوئی ٹیچر ایسا کوئی بھی دنیا کی کتاب پڑھائی آج تک، ایک کتاب رہتی پورا سال ہوتا. اچھا کوئی نیوز ریڈر کو دیکھیں آپ، خبریں، وہ بھی خبریں ہیں نا، خبریں سنانے والا، اس قسم سے، اس طریقے سے کوئی آج تک کوئی ٹی وی چینل پہ یا کبھی کوئی نیوز سنے آپ؟ نہ کوئی تقریر کرتا ہے ایسی، نہ کوئی آپس میں اس طریقے کی بات چیت کرتا ہے. پھر یہ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھتی، بس گئے ایک دن میں سیکھ لیے، ختم ہو کے بات. اور پھر بات ایسے جو ہے نا من گھڑت قصے ہے کہ جو ہے نا فلانے بزرگ بولے، گھوڑے کی ایک رکعت میں پیر ڈالے، دوسری میں ڈالے تک پوری قرآن پڑھ لیتے تھے. واہ 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 واہ.
ارے کیا ممکن ہے یہ؟ دین کو ہنسی مذاق بنا لیے ہیں اور قبول کر رہے ہیں. ہماری عقلوں کو کیا ہوا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر جو ہے نا تالے پڑے ہوئے ہیں؟ جو قصہ سنا رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے، من گھڑت ہے، یقین کر لے رہے ہیں. 15 سال کا مردہ جو ہے واپس آ گیا، گھر میں آیا، مٹھائی دے دیا، کھا لیا، ایک رات گزار کے چلے گیا، یقین کر لے رہے ہیں. ارے قرآن کیا بول رہا ہے؟ یہ بنڈل، یہ قصے جو مساجد میں، ممبروں پہ، جلسوں میں سنا رہے ہیں، آپ کسوٹی بناؤ نا قرآن کو. جب قرآن کو کسوٹی بنائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے ایسے باتیں، رواجی باتیں جو ہمارے دین کے نام پہ داخل ہو گئے، کتنے بکواس قسم کے قصے اس میں شامل ہو گئے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کسوٹی ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن ہدایت ہے، لوگوں کے لیے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے. سورہ فرقان میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے پر فرقان، فرق کرنے والی کتاب نازل کیا. کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہاں کے لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں. اب اس کے بعد اس کی ایک اور صفت ہے قرآن کی، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا راستہ بتانے والی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی کتاب یہ اعزاز نہیں رکھتا، نہیں ہے اس کو، یہ اہمیت اس کی نہیں ہے. ہم دعا میں بار بار اللہ تعالیٰ سے ہر رکعت میں برابر دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ جواب میں بتائے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. تم سیدھا راستے کی بات کر رہے ہیں، لو یہ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، اس کو پکڑو، اس کو تھام لو. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 16 میں کیا ہے؟ فیصلہ کن بات، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اس کی رضا چاہتا ہے، سلامتی کے راستے میں چلنا چاہتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ اس کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے، اجالے کی طرف لاتا ہے اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے. یہ جو ہے قرآن کی ایک صفت یہ ہے. اب اس کے بعد دیکھیے، اب حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ. یہ قرآن اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے خواہشات ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، نہ ہماری زبان کبھی لڑکھائیں گی، کبھی کچھ بک دیا، کبھی کچھ بول دیا، کبھی نہیں، بلکہ زبان کنٹرول میں رہیں گی. وَلَا يَشْبَهُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء جو ہے نا اس کو بار بار پڑھنے سے ان کا دل نہیں بھرے گا. وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اس کے بار بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ یہ کبھی پرانا نہیں پڑے گا، جب بھی پڑھیں گے آپ نئی بات دیکھیں گے. وَلَا تَنْخَزِي عجائب، اور اس کے جو قیمتی باتیں ہیں، عجائب ہے، جو نئے نئے باتیں جو بالکل پڑھتے گئے صاحب کے اوپر انکشافات ہوتے رہیں گے، اس کے یہ ظاہر ہوتے رہیں گے. یہ اب اس کے بعد من خالا بھی صدق، جو کوئی بھی قرآن کے متعلق دلیل کے طور پر قرآن پیش کیا وہ سچا ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر اچھی بات، سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں قرآن کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف بایو ڈاٹا ہے قرآن. اگر قرآن نہیں رہتا تو ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے تھے. وہ کیسا ہے، کیا ہے، وہ الحی ہے، القیوم ہے، اس کے کیا صفات ہے، یہ سب مکمل تعارف اللہ کا قرآن بیان کیا ہے. تو لہٰذا جو کوئی بھی جو ہے نا
قرآن کے مطابق بات کیا، من قال به صدق ومن عمل به اجر، اور جو قرآن کے آیات کے ضمن میں اس کی روشنی میں جو عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، ورنہ اس کے خلاف رہیں گے سورہ کہف میں ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پورے اعمال برباد ہو جائیں گے، نہ وزن قائم ہوگا، حبطت اعمالہم، پورے اعمال برباد ہو جائیں گے وہ۔ ومن حکم به عدل، اور جو کوئی بھی اس قرآن کے ذریعے سے حکم دے گا، فیصلہ کرے گا، اس نے عدل کیا، یعنی وہ جو فیصلہ ہے وہ سچا فیصلہ ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ 3 جگہ فرمائے ہیں، بڑی سخت وعید ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کافرون ظالمون، قرآن کے ہوتے پر اس کے فیصلے سے ہٹ کر کسی اور فیصلے کا خواہش مند رہے گا تو وہ ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ آج ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قرآن کے فیصلے پہ راضی نہیں، سیدھا پولیس اسٹیشن کو جاتے ہیں، نان مسلموں سے فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ سچا فیصلہ یہاں ہے، بیٹھ کے بات کرے تو فیصلہ نکلتا، لیکن ہم وہ فیصلہ نہیں چاہتے، ہم اس سے ہٹ کے فیصلہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے، جو کہوں گا سچ کہوں گا بولیں گے، لیکن اس کے بعد جھوٹ کہیں گے، وکیلوں سے فیصلہ کروائیں گے، ججوں سے فیصلہ کریں گے، کورٹوں میں فیصلے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس فیصلے سے کوئی مطمئن نہیں ہے قرآن کے تو وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اب آخری بات، وَمَن دَعَا إِلَيْهِ، جو کوئی بھی اس کی طرف بلائیں گا، ہدیٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، وہ سیدھے راستے کی طرف بلایا اس نے۔ یہ تھے ایک حدیث کا، ایک طویل حدیث تھی، اس کے کچھ الفاظ۔ بات شروع ہوئی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ، فرقے بنائیں گے، فرقوں میں بٹیں گے، جماعت، مسلک، گروپ، یہ جو ہے آپ قرآن سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ قرآن وہی بول رہا ہے۔ اگر رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو فرقوں سے نکل جائیں گے، اگر فرقے میں رہیں گے تو پھر رسی چھوٹ گئی آپ سے، لازماً بات۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ انعام آیت نمبر 159 میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، ان الذین فرقوا، جن لوگوں نے فرقے بنا لیے، دینہم، اپنے دین میں، وکانوا شیعا، اور گروپ بن گئے، فرقہ بن گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرقے بازوں سے کوئی تعلق نہیں، آپ جو دین لائے تھے وہ دین سے ہٹ گئے ہیں، اپنا ایک الگ دین بنا لیا، ایک اپنی الگ جماعت بنا لیا، اپنا الگ فرقہ بنا لیا، لہذا جب یہ بنا لیا ہے انما امرہم الی اللہ، اب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گا قیامت کے دن۔ فرقہ کیا ہے؟ فرق سے ہے نا، تفریق جسے بولتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اصل سے کٹ کر ہٹ جانا، فرقہ ایک الگ۔ قرآن جو ہے ایک جماعت ہے، امت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، مسلمان تھے وہ۔ اگر کوئی نان مسلم اس زمانے کا جو ہے اسلام قبول کیا، کیا بولتا تھا؟ میں اہل حدیث بنا، میں سنی بنا، میں تبلیغی جماعت کا بنا، میں جو ہے نا، نہیں، میں مسلمان، وہی ہے نا۔ اللہ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ تعالیٰ مسلمان رکھا، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی وہی تھا، ابھی بھی وہی ہے۔ کیوں جماعتوں میں کیوں بٹ رہے ہیں؟ یہ جو ہے الگ الگ بنا کے، جماعتیں بنا کے، مساجد پہ نام لکھ کے کر کے، اور جو ہے نا باضابطہ کوئی دوسرا جماعتی آدمی داخل نہیں ہونا۔ ایک مسجد میں ایک صاحب گئے، جا کے دیکھے اہل سنت الجماعت ہے، جا کے وہ جو ہے نا مسخرے قسم کے تھے، جا کے اعلان بولے بھائی یہ مسجد سنت الجماعت کی ہے، بولے ہاں سنت الجماعت کی ہے، ٹھیک ہے، جتنے بغیر داڑیاں والے ہیں ان کو باہر کر دو بولے۔ تو ایسا ہو گیا ہے آج کل جو ہے نا، یہ نامہ لکھ کے جو ہے نا، کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ راشن کارڈ میں مسلمان، آدھار میں مسلمان، نکاح میں مسلمان، دعوتوں میں کوئی تفریق نہیں رہتی، ایک ٹیبل پہ پورے جماعت کے لوگ بیٹھتے اور برابر کھاتے۔ وہاں پر یہ نہیں ہے میری جماعت کا ٹیبل نہیں ہے، تیری جماعت کا ٹیبل نہیں ہے، وہاں پر خطا ہی نہیں دکھتا وہاں پر۔
کھائے تک. اچھا پھر جماعت میں بھی دیکھیے آپ, دعوت دینے والا بدعتی رہن دو, مشرک رہن دو, وہ فلانا رہن دو, کسی بھی جماعت کا رہن دو, برابر جائیں گے ایک دوسرے کو ڈھکل کے, کسی کو پلیٹ لینے بھی نہیں دیں گے. یہ جو ہے نا ہمارا وتیرہ ہے. یہ پھر باہر نکلتے جو ہے نا پھر انہیں الگ میں الگ, وہاں نہیں دسترخوان پہ نہیں رہتا کہ یہاں پر یہ ہے ایسا. اب دیکھیے اب دوسری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے ہیں. وَاخْتَلَفُوا, اختلاف کرے ہیں. اختلاف کب ہوتا؟ مسائل میں, روایات میں, قصے, کہانیاں, افسانے. اب اس میں جو ہے اختلاف ہو جاتا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹو. یہ قصے کیا ہے, یہ چھوڑو. یہ باپ دادا دین کے قصے کہانیاں اس کو چھوڑو تو اختلاف سے نکل جاتے ہیں. چھوٹے موٹے مسائل ہے, آمین کے اوپر ہے, وہ رفع دین کے اوپر ہے, یہ فلانا ہے, اب لہذا بات چیت بن. یہ گویا کے فیصلے جنتی کون ہے, جہنمی کون ہے, ناجی کون ہے, سمجھے آپ, یہ سب یہیں پر فیصلے ہو جا رہے ہیں. مالک یوم الدین, اللہ قیامت کے دن انصاف کے دن کا مالک ہے, اس کو فیصلہ کرنے دو نا. تم کہیں کو کر رہے ہیں کس کا بھی فیصلہ, یہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے, تمہارے کو اختیار کیا ہے؟ تم اپنی فکر کرو, تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, پہلے تم جنتی ہے نہیں ہے پہلے اپنا جائزہ لو. ہم جو ہے دوسرے کے لیے تو فکر مند ہے. آپ کسی بھی انسان سے پوچھو, آپ انہیں یہ بولتا اس کا کیا ہوتا ہے یہ مرنے کے بعد, یعنی جو ہے نا انہیں اس کے آخرت کے لیے اس کی فکر رکھا ہے اور اپنی دنیا کی سوچ رہا ہے. دنیا کی اپنے لیے ہے, اس کی آخرت مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہیں فلانا. ارے بھائی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ نا وہ دیکھو. اس لیے حکم دے رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ جتنے بھی آج تک اہل کتاب ہو یا مسلمان, یہ جو ہے یہ جو کسوٹی بیان کیا ہے قرآن, دیکھیے آپ واضح ہے. فرقے بنے, اختلاف بنے, بے دین رہنے کے بعد کبھی نہیں بنے, کتاب نہیں رہنے کے بعد. من بعد ما جاءہم البینات, کھلے آیات نشانیاں آنے کے بعد اختلاف, فرقے بن رہے ہیں, گویا کہ روشنی میں ٹھوکر کھا رہے ہیں ہم. یہ ہے ہمارا حال. اسی طرح دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 کچھ ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, جو قبول ہوئیں گا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اسلام جو قرآن کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. جتنے لوگ بھی اہل کتاب والے گمراہ ہوئے ہیں, اختلاف میں پڑھ کے فرقے بنائے ہیں, وہ علم آنے کے بعد, من بعد ما جاءہم العلم. اچھا علم آنے کے بعد کیا ہوا؟ بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے. میں ابھی تک ایک جماعت کا تھا, اب میں اگر کچھ بولوں گا تو پبلک میرے کو کیا سمجھیں گی, اب ڈٹ جائیں گا. مناظرے ہوتے ہیں, مناظروں میں کیا کرتے ہیں, سامنے والے فریق کو ہرانے کی فکر. ارے بھائی یہ نیت لے کے بیٹھو نا, جو قرآن کا فیصلہ ہے اس کو مان لیں گے, ختم ہو گئی بات. یہاں کیا کر رہے ہیں, یہاں پر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سامنے والا ایڑی چوٹی کا پورا زور لگاتا ہے, کسی طرح چاہے وہ حق کیوں نہ رہنے دو انکار کر دیں گے اس کا. بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ, لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, سورہ انعام آیت نمبر 153. یہ ہے میرا سیدھا راستہ, تم اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, کئی راستے ہیں تیرے بنا لیے ہیں لوگوں, اس کا اتباع نہ کرو. کیا کریں گے وہ لوگ؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ, اللہ تعالیٰ میں وصیت کرتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ابھی ایک آخری آیت ہے, انشاءاللہ وہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سورہ انفال آیت نمبر 46, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارو. رسول کی اطاعت کرو, اس کے برخلاف عمل مت کرو. اللہ کی اطاعت, رسول کی, یہ فارمولہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تم کبھی صراط مستقیم سے کبھی جو ہے نا نہیں بھٹکیں گے, گمراہ نہیں ہوں گے, اور نہ جو ہے نا بے دین ہوں گے. اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی. اس کے بعد ولا تنازعوا, تنازع مت کھڑا کر لو. تنازع کسے بولتے ہیں؟
چھوٹی بات کو بڑی کر لینا، بحث تکرار کر لے کے سلام وغیرہ سب بند کر دینا، تعلقات ختم کر دینا۔ اگر ایسا کریں گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل ہو جائیں گے، تمہاری ہوا نکل جائیں گی۔ آج مسلمان اب اسی ضمن میں ہے، دیکھیے آپ دنیا کے ہر جگہ سے مار کھا رہا مسلمان، اتنی تعداد رہنے کے بعد، چاہے وہ بڑے سے بڑا ملک رہو یا بستی رہو یا شہر رہو، ہر جگہ آج مسلمان پولٹری فارم کی مرغی کے برابر ہے، کوئی اس کا جو ہے نا پرسان حال نہیں ہے۔ اور ہم بول رہے ہیں کہ بھائی مسلمان کو مار رہے ہیں، مسلمان کو نہیں مار رہے ہیں، مسلمان تو ہے ہی نہیں، ہم اس لیے مار رہے ہیں ہم۔ اگر ہم پورے مسلمان رہتے تو وہ مجال نہیں تھی، جو قوم برسا برس تک خدموں کے سامنے بیٹھی ہاتھ جوڑ کے بیٹھتی تھی، وہ آج ہمارے کو مار رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، پستی میں چلے گئے، اللہ کا قانون ہے، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہا تو تمہیں میٹ دے اور پھر ایک نئی قوم کو پیدا کر دے۔ اِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آج ہم اپنے منصب سے ہٹ گئے ہیں، آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ یہ قوم منتظر ہے، نان مسلم انتظار کر رہی کب یہ لوگ قرآن کو ہم تک پہنچاتے۔ ہم جو ہے اتنے بے فکر ہے، بس اس کو رکھ دیے ہیں۔ اب یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی کو دیکھ کر کوئی بھی نان مسلم اسلام قبول نہیں کرتا، بلکہ اور متنفر ہو جا رہا انہیں۔ نکرے بھائی، ان کے مذہب سے تو میرا مذہب اچھا ہے۔ کیوں؟ ان کے محلوں میں دیکھ لو آپ شرپسندی، محلوں میں دیکھو آپ ناچ گانے، رات کے 12 بجے تک بھی راستے روک کے لوگوں کو پریشان کر کے، ان کے محلے میں جا کے دیکھو آپ کتنے صاف ستھرے، 8-9 بجے کے بعد کوئی جو ہے نا آواز نہیں، پکارنا نہیں۔ ارے ان کے پاس نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ جمعے کے خطبے ہے، نہ جو ہے نا بیانات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ قوم اس وقت پرامن ہے۔ اور ہم جو ہے کتاب ہونے کے بعد، تعلیمات ہونے کے بعد، رسول کے سنت احادیث ہونے کے بعد، پھر بھی ہم یہ جو ہے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس سب سے بدترین مخلوق وہ ہے، کون سی ہے؟ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ صُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو بھیری ہو گئی، اندھی ہو گئی اور جو ہے نا عقل استعمال نہیں کرتی۔ یہ چند آیت تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ وآخر دعوانا